ایک بڑی پسندیدہ چیز ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود شہادت کی تمنا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں, شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا. تو شہادت تو مطلوب اور مقصود مومن ہے, اس میں کوئی دوسری لڑائی نہیں. لیکن کربلا کے موقع پر, کربلا کے میدان میں اہل بیت علیہ السلام پر جو ظلم ہوا, یہ تاریخ کا ایک المناک حادثہ. اب آئے گا رجب کے مہینہ میں ہر سال کے لیے کیا اہل بیت سے محبت کے نام پر جس طرح ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں, کہ یہ بھی کوئی شریعت کا مسئلہ ہے. کیا ماتمی جلوسوں کے موقع پر یا محرم میں جو کام ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قربان کر کے دین اسلام کی حفاظت کی. آج انہی سے محبت کا عنوان اختیار کر کے ان کے نام پر اس طرح کی بدعات اور رسومات نکالی گئی ہیں جن کا اہل بیت کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات سے دور کا واسطہ ہے. کوئی خاص گروہ ہے جو محرم کے دن میں متحرک ہو جاتا ہے اور سڑکیں اور روڈ بنا کر کے ماتمی جلوس نکالتا ہے. جو کچھ اس موقع پر وہ کرتے ہیں کیا یہ شریعت کا تقاضا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین اسلام کو نازل فرمایا اور عرفات کے موقع پر حجۃ الوداع میں عرفات کے موقع پر اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ پاک نے امت مسلموں کو مخاطب کرتے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گئے, اس کو تمہاری پسند ہے.
زندگی والی اس نعمت کی محنت والوں پر تکمیل کر. یہ جو چیزیں آج ماتمی رسوں میں محبت کے دلوں میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اہل بیت علیہم رضوان کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. مثلا دیکھیں محرم آتا ہے، اس سال محرم الحرام کو